بہت شکریہ لیڈر گروپ آف کے زیر اہتمام جو آج یہ مکالمہ رکھا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ علی احمد ڈھیلو صاحب نے صحیح ٹائم پہ صحیح شاٹ مارا ہے, چونکہ شاید اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے اب مکالمے ہوں گے تو پاکستان جو ہے اس کے لیے سوچا جا سکے گا, بچایا جا سکے گا. میں نہیں سمجھتا کہ سلمان غنی صاحب کے بعد, امتیاز عالم صاحب کے بعد, وزیم صاحب کے ساتھ عابد ساکی صاحب, ان کے بعد تقریر کرنا تو میرا خیال ہے مناسب نہیں, کیونکہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ بڑے نام ہیں, صحافتی بڑے نام ہیں, یہ وکلا برادری کے بڑے نام. بہرحال میرا خیال ہے کہ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس 24 کروڑ عوام, سلمان غنی صاحب نے کہا کہ کیا قصور ہے ہمارا, کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ. میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال جتنے بھی اس ملک میں پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا تو زیادہ تر تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہی, اور ابھی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہاں ہے جمہوریت. آئین کے ساتھ دو کان لگ گئے, جس طرح مرضی مروڑ لو اس کو, اور یہ مروڑ دیتے ہیں اس کو, آئین کو. ساکی صاحب نے آئین کی بات کی, آئینی ماہر ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو آج کل سینیریو ہے, جس طرح اسلام آباد میں ہوا, 4 دن ملک شٹ ڈاؤن رہا, اور میں سن رہا تھا وزیر خزانہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن کا جو نقصان ہے وہ 194 ارب روپے ہے. سوچنا یہ ہے کہ کیا جس طرح دوبارہ کال دی گئی اور جو علی احمد گنڈا پور صاحب نے کل اسمبلی میں بات کی کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد میں اسٹیٹ نے گولی چلائی, کوئی کہہ رہا تھا 278 لوگ لاشیں پڑی ہیں, کوئی کہتا 200 پڑی ہیں, کوئی کہتا 250 پڑی ہیں, وہ کہتا لاش گم ہو گئی. لاش گم نہیں ہو سکتی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کیا جلا دیا سب لوگوں کو. لاشیں گمتی نہیں, ان لاشوں کے لائقین بھی ہیں. لاش کو آپ اغوا نہیں کر سکتے, دبا نہیں سکتے. یہ میڈیا نہیں, یہ کنٹرول میڈیا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ تو ان کا چرچا ہوگا. لیکن بالآخر وہ بات 8 اور 10 پہ آ گئی, 278 سے شروع ہو کے. لیکن دوسری طرف دیکھیں جو اسلام آباد میں ہوا, کیا پولیس والے یا صحافی یا رینجرز, ابھی تک جو اطلاعات ہیں 130 جو ہیں اہلکار وہ بڑے شدید زخمی ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں. اسی طرح سینکڑوں کارکن بھی پی ٹی آئی کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کب تک یہ چلے گا. آپ متی اللہ جان کو اٹھا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس پہ دہشت گردی اور آئس کا مقدمہ درج کر دیا. آئس کا, مجھے رانا ثناء اللہ کی گاڑی کی ڈگی یاد آ گئی جس میں سے 18 کلو ہیروئن نکل آئی تھی اچانک. اگر شراب نکال دیتے ہم کہتے شاید اور 18 کلو ہیروئن یاد آ گئی. اور اس پہ جب ایک دن میں نے جیل ملنے گیا تو انہوں نے کچھا پہن کے بنیان پہن کے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے رانا ثناء اللہ صاحب. تو اندازہ کریں کہ یہ اسٹیٹ اس طرح کے بھی کام کرتی ہے. متی اللہ جان جو صرف اور ثاقب بشیر پینز میں اس لیے گئے کہ یہاں پہ کتنی لاشیں ہیں, وہ چھت پہ لاشیں تو نہیں کیوں پڑی. ایک انویسٹیگیٹر کا, ایک جرنلسٹ کا یہی کام ہے کہ کیا ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, یہ میڈیا آئینہ ہے, آنکھ ہے, ہم نے بتانا ہے کہ کتنے لوگ چلے گئے کتنے نہیں گئے. ان کو وہاں روکا گیا اور ایک پھر ڈبل کیمر ڈالا آتا ہے جو دونوں کو اغوا کر کے لے جاتا ہے. ثاقب بشیر کو چھوڑتے ہیں اور صبح 6 بجے تھانے مارگلہ میں متی اللہ جان کو پھینک جاتے ہیں.
اسی طرح اسی رات لاہور سے شاکر روان کو ڈبل کیبن اٹھا کے لے گیا، اس کے گھر کے سارے شیشے توڑے، اغوا کیا اور پراسرار طور پہ غائب ہو گیا۔ یہ کب تک؟ بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان تو جرنلسٹ ہے، شاکر روان صحافی ہے، ثاقب بشیر جرنلسٹ ہے، اور پھر اسی دن رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں ان کا یہاں پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے پروگرام میں یہ بات کی کہ یہ جعلی ایف آئی آر ہے، کنکاکٹیڈ ایف آئی آر ہے۔ اس کے بعد تو پھر بحث نہیں بنی گورنمنٹ کی، اور آج سچ بولا انہوں نے، اور آج ان کو بیل پہ رہا کر دیا گیا مطیع اللہ جان صاحب۔ دیکھیں یہ ابھی جس طرح یہ بات چل رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ آنے والے لوگ جو ہیں، جمہوری باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، کیا اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں کہ پاکستان کو معاشی مسائل، ہر طرح کے مسائل، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، جس طرح بھی کہا کہ جی وہ سلمان صاحب نے کہ 2-4 ارب آ گئے تو بڑی خوشی منا لی، وہ بھائی وہ واپس نہیں کرنے دینے نہیں ہیں۔ یہ کب تک ملک ادھار پہ چلے گا؟ یہ ملک ہی ادھار پہ چل گیا سر، اور کئی گنا دب چکا ہے۔ ایک دن آپ دیکھیں تو وہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی، بھائی واہ واہ تالیاں ماریں، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اسکیلیٹل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اس مکالمے کی ضرورت ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ملک کو بڑے معاشی اور بڑے مسائل درپیش ہیں۔ اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مر جانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اب آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کریں، آپ صحافتی تنظیموں کو بلا لیں، آپ وکلا تنظیموں کو بلائیں، آپ مذہبی جماعتوں کو بلائیں، آپ سیاستدانوں کو بلائیں، آپ معاشی جو یہاں پہ معیشت کو کاروباری لوگ ہیں ان کو بلائیں، سب کو اکٹھا کریں، سب سے علیحدہ بات کریں، تو پھر شاید اس ملک کی جو ہے وہ چل پڑے۔ مجھے نہیں لگتا، اللہ نہ کرے، کہ جس طرح کی اب باتیں نکل رہی ہیں، ہو رہا ہے، تو جو کے پی میں کچھ ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی یہی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب چھوڑ دیں اس بات کو کہ کتنے لوگ اب گئے نہیں گئے، جو آپ کی طرف سے ہوا وہ بھی غلط ہے، اور جو ادھر سے ہوا آپ ایک سٹیٹ پہ چڑھائی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ آپ سب کو بٹھا لیں، ہمیشہ معاملہ جو ہے وہ ٹیبل پہ جا کے حل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ بٹھا لیں گے تو سب کو بٹھائیں، ان کی مانیں، کچھ اپنی منوا لیں، کچھ ان کی مان لیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ملک کی چل پڑے۔ ادروائز بہت مشکل ہے، پاکستان مثالستان بن چکا ہے، اس کو اس گمبھیر سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ کو اپنا اب جو ہے وہ پارٹ پلے کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔